تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ صلوات۔ بارگاہ ربوبیت میں التجا ہے، بحق محمد و اہل بیت محمد، بحق شہداء کربلا، بحق انبیاء و مرسلین، آپ سب کے بزرگان مرحومین، سب عقیدہ ولایت پر فوت ہونے والے کو اپنے مقام میں درجات بلند نصیب فرمائے۔ عزاداران آل محمد جہاں جہاں مصروف عزاداری ہیں، رب العزت سب کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے مراکز عزا کی تاسیس فرمائی، تعمیر کی اور اس مرکز عبادت کو ہمارے حوالے کر گئے، خداوند منان انہیں اس وقف اور اس عظیم عبادت کا بہترین اجر نصیب فرمائے، اور آئندہ کے لیے بھی اس قسم کے مراکز کو بنانے، چلانے، ان کی حفاظت فرمانے اور ان سے صحیح فیض اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خداوند منان ہم سب کو حق سمجھنے، حق کہنے، حق ماننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت
اور سب حاجت مندان کی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ارشاد ربوبیت ہے اپنے عظیم ترین احسان کو بیان کرتے ہوئے اور اپنی معرفت توحید کے لیے راستے کو آسان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اپنے سارے رسولوں کو بینات کے ساتھ آراستہ کر کے بھیجا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی ہے اور میزان حق بھی نازل کیا ہے۔ اس سارے نظام ہدایت کی تشکیل سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ انسانی معاشرہ عدل قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ بآواز بلند صلوات۔ اس میں شک نہیں کہ خالق کائنات نے ہماری اس دنیا کو اور اس زمین کو اور اس انسانی معاشرے کو اس قدر نعمات اور احسانات عطا فرمائے ہیں کہ اس کا اعلان برحق ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو تو تم کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہماری کوشش گنتی کرنے کی تو کوئی مناسب کوشش نہیں ہے، البتہ یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ان احسانات اور ان انعامات ربانی میں سے اس خالق کریم کی سب سے عظیم، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، تاکہ جتنا ہم اس نعمت کے باعظمت ہونے کا اعتراف کریں گے اور اس کی معرفت حاصل کریں گے، اتنا ہی ہمارے لیے اس کا شکریہ بھی واجب ہوتا جائے گا اور ہم اس شکریہ کو ادا کرنے میں بھی آسانی محسوس کریں گے، اس لیے کہ شعور اور ادراک جتنا پختہ، گہرا اور عمیق ہوتا ہے اتنا ہی انسان کے لیے اس کے مطابق عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم شیعہ اثنا عشریہ کے لیے عزاداری کی تمام عبادات کو ادا کرنا جتنا آسان ہے اتنا دیگر اقوام کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس وقت اگر عزاداری شہداء کربلا اور سید الشہداء پر خرچ کیے جانے والی رقوم کا بھی اندازہ لگایا جائے تو تقریباً اتنا بڑا بجٹ اس زمین پر بسنے والی عزادار قوم کا خرچ ہوتا ہے کہ شاید کوئی قوم اتنا خرچ نہ کرتی ہوگی جتنا ہماری قوم خرچ کرتی ہے۔ اور فقط پیسہ ہی خرچ نہیں ہوتا، توانائی بھی خرچ ہوتی ہے، فکر بھی خرچ ہوتی ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے، ہر قسم کی دی ہوئی دولت الہی اور اللہ کی دی ہوئی نعمات ہماری قوم عزاداری پر خرچ کر رہی ہے، اور اس خرچ کو وہ اپنے لیے آسان سمجھتی ہے، مشکل نہیں سمجھتی، بلکہ عالم تشیع میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ حق ادا ہم نہیں کر سکے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ اتنا بڑا خرچ، اتنا بڑا وقت، اتنی کثیر توانائی
صبح و شام مسلسل صرف ہوتا ہے عزاداری امام مظلوم پر، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہی ہے، جتنا ان کو مولا امام حسین کے احسان کا ادراک گہرا ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے لیے عزاداری پر خرچ کرنا بھی آسان ہوتا جاتا ہے۔ اور آج تو فقط پیسہ ہی خرچ نہیں ہو رہا، جان بھی خرچ ہو رہی ہے، خون بھی خرچ ہو رہا ہے، جوانیاں بھی قربان ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، خواتین بیوہ ہو رہی ہیں، صدموں پہ صدمے، پریشانیوں پہ پریشانیاں، دکھ پہ دکھ مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خوف کی جو کیفیت ہے جو دہشت گردوں نے قائم کر رکھی ہے، اس کا بھی کوئی وزن نہیں کیا جا سکتا اور اس کی بھی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے باوجود جو کچھ بھی ان دشمنان عزاداری مظلوم نے منصوبہ بندی کی ہے اور کر چکے ہیں، آئندہ کے لیے بھی وہ اپنے ظالمانہ اقدامات میں کوئی کمی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور اکیلے نہیں ہیں، ان کی پشت پر بڑی بڑی بین الاقوامی سیاسی شیطانی قوتیں بھی موجود ہیں، تنظیمیں بھی موجود ہیں، ایجنسیاں بھی موجود ہیں، بے پناہ شیطانی دولت بھی موجود ہے، اور انتہائی گہرے منصوبہ باز سازشی ذہن بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، مملکتیں ہیں، ریاستیں ہیں، ہر قسم کی سپر پاورز بھی ان کی سرپرستی کر رہی ہیں، پھر بھی آپ حضرات شکست نہیں کھا رہے، اور آپ کے اذہان پہلے سے زیادہ قربانیاں دینے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ ادراک ہے حسینیت کا، یہ ادراک ہے کربلا والوں کے احسان کا۔ جتنا ادراک گہرا ہوتا جاتا ہے، جتنا شعور مضبوط ہوتا جاتا ہے، جتنا فہم عمیق ہوتا جاتا ہے کسی بھی چیز کا، اتنا ہی اس کے مطابق عمل کرنا اور اس پر قربانیاں دینا بھی آسان ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں سکھائی ہے ان معصوم پیشواؤں نے کہ جن جیسا ادراک توحید نہ کسی کو ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا، ان جیسا ادراک رسالت و نبوت نہ کسی کو حاصل ہوا ہے نہ ہوگا۔ کیا یہ معمولی بات ہے کہ علی ہوتے ہوئے کہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں؟ آپ اندازہ کریں، علی بھی علی ہیں یا علی ہی علی ہیں؟ میں ذرا اردو دان طبقے سے اس سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اردو میں ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں علی بھی علی ہیں تو کیا یہ علی کی شان کا صحیح ترجمان جملہ ہے یا علی ہی علی ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ واضح ہے کہ کراچی اردو میں ماہر ترین معاشرہ ہے، ہم بیچارے تو پنجابی جو ہیں ہماری اردو لولی لنگڑی ہوتی ہے، آپ کی اردو تو ماشاءاللہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ علی ہی علی صحیح ہے یا علی بھی علی صحیح ہے؟ جی، اس لیے کہ اگر علی بھی علی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا کوئی ثانی ہو سکتا ہے، علی کی مثل کوئی اور شخصیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم کہیں علی ہی علی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی لا ثانی ہے، علی جیسا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا علی، نعرہ صلوات۔ اور جب ہمارے ایمان کے مطابق علی ہی علی ہے، اور علی یہاں سے آ کے علی نہیں بنا، یعنی 13 رجب
سن 30 عام الفیل میں علی علی نہیں بنا. علی کو تو اس وقت سے بنانے والے نے علی بنا دیا ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا تکلم بکلمۃ فخلق منها نورا وتکلم بکلمۃ فخلق منها روحا فمزج النور بالروح فخلق منه محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسین. گزشتہ ایک گفتگو میں نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پر 2-4 جملے آپ کی نظر کیے تھے. تھوڑا سا اسی حوالے سے آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں اللہ صلوات بھیجتا ہوں اور میرے سارے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، کیا یہ صلوات اس وقت سے شروع کی ہے اللہ نے جب اس آیت کو بھیجا ہے یا اس سے پہلے سے صلوات بھیج رہا ہے؟ یہ ایک قابل غور سوال ہے کہ جب اللہ نے قرآن میں اس آیت کو بھیجا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خبر دی ہم مومنوں کو کہ میں اللہ بھی نبی پر اور در حقیقت نبی و آل نبی پر میں صلوات بھیجتا ہوں اور میرے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، تو ذرا مجھے بتائیے یہ صلوات اس نزول آیت قرآن سے آغاز ہوئی ہے یا آیت کا ذوق یہ کہتا ہے کہ پہلے سے صلوات جاری ہے؟ ہمیں تو چلو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اس وقت کہا جب یہ آرڈر جاری کیا، لیکن خود اپنے بارے میں کیا خبر دے رہا ہے کہ میں یہ صلوات اب شروع کر رہا ہوں یا میں نے پہلے سے یہ صلوات شروع کر رکھی ہے؟ تو آپ کا ذوق کیا کہتا ہے؟ پہلے سے. کتنا پہلے سے؟ پھر ہم پیچھے کی طرف جائیں گے نا اور ہم سوچیں گے کہ یہ کتنا پہلے سے. اب کتنا پہلے سے ایک تصور یہ سوچا جا سکتا ہے کہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر صلوات کا تذکرہ خصوصی طور پر اس آیت میں موجود ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی النبی، اس النبی سے مراد کون سی شخصیت ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے. ہم اپنی عربی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ الف لام عہد کا ہے، یعنی ایک خاص نبی مراد ہے، ہر نبی مراد نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کے فرشتے ہر نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، فرمایا ہے اللہ اس کے فرشتے اس خاص نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات مراد ہے. اب حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 17 ربیع الاول یکم عام الفیل کو، اور برادران اہل سنت کی مشہور روایت کے مطابق 12 ربیع الاول یکم عام الفیل کو. بس ایک ہفتے کا گویا روایات کے مطابق فرق ہے ربیع الاول اور یکم عام الفیل، یعنی وہ سال جس سال ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں والے لشکروں کا سہارا لے کر بیت اللہ کو مسمار کرنے کا شیطانی منصوبہ آغاز کیا تھا، اور رب العزت نے اس کے سارے منصوبے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کے ذریعہ تباہ و برباد کر دیا تھا. اور اللہ فرماتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول. جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا رب العزت نے اسی سال کو منتخب فرمایا
اس مقصد کے لیے کہ حضرت آمنہ بنت وہب کی آغوش نور مصطفیٰ سے منور فرما دی اور حضرت کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ اللہ اور پھر اس کے 30 سال بعد اللہ نے یہ پسند فرمایا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد آئے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اللہ سے اپنی ایک مشکل کی کشائش کے لیے التجا کرے اور کہے کہ اللہم انی مؤمنتم بکتبک، اللہم انی مؤمنتم بک وبانبیائک ورسلک، اے میرے اللہ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، میں تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، میں اس ابراہیم خلیل پر بھی ایمان رکھتی ہوں جس کے ہاتھوں سے تو نے اپنے اس گھر کو تعمیر کروایا تھا، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ان انبیاء کا واسطہ دے کر بھی اور اپنے تیرے اس گھر کا واسطہ دے کر بھی، وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، اور میں اپنے اس بیٹے کے حق کا بھی واسطہ دے کر تجھ سے مانگتی ہوں جو اس وقت میرے بطن میں ہے، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ یہ تیرا ولی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے بطن میں ہوتے ہوئے میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے، یہ میرے پیٹ میں ہوتے ہوئے میرے ساتھ گفتگو کرتا ہے، پس مجھے اس کے ولی ہونے پر بھی ایمان ہے، اور یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں ہوتے ہوئے اس لائق ہے کہ میں اس کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کروں۔ معلوم ہوا حضرت فاطمہ بنت اسد کا عقیدہ رسول اکرم کے اعلان نبوت سے 30 سال پہلے بھی یہی تھا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے وسیلے کے ساتھ اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، توسل پر گویا ایمان رکھتی تھی۔ ایک تو یہ کہ توسل ظاہر ہو گیا، اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ بی بی نے گویا یہ جو دعا اس انداز سے مانگی ہے کہ آج ہم 1400 سال بعد والے بھی اس دعا سے آگاہ ہو گئے ہیں۔ اور یہ دعا ہمیں کس نے بتائی؟ روایات کے مطابق حضرت عباس ابن عبد المطلب نے بتائی۔ حضرت رسول اکرم کے چچا حضرت عباس اس روایت کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں بیت الحرام میں تھا کہ میری بھابھی آئی، ان کے ایام مشکل کے تھے، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر التجا کی اور میں نے یہ جملے سنے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اے حضرت فاطمہ بنت اسد، خواتین اگر اپنی کسی مشکل کے لیے آ کے التجا کریں، دعا مانگیں، تو خواتین کا شریفانہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اونچی آواز سے دعا مانگنا ضروری نہیں سمجھتی، اس لیے کہ ان کا اللہ ان کی مخفی آواز کو بھی سنتا ہے، ان کی اخفاتی دعا کو بھی سن لیتا ہے۔ تو مناسب تو یہی نظر آتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو بڑی آہستہ آواز سے دعا مانگنا چاہیے تھی، اور اگر انہوں نے آہستہ مانگی ہوتی تو پھر ہمیں اس دعا کا کوئی پتہ ہی نہ چلتا کہ بی بی نے مانگا کیا ہے، الفاظ کیا ہیں اور اس کا متن کیا ہے۔ لیکن آج تاریخ ہمارے سامنے متن دعائے حضرت فاطمہ بنت اسد کو لے کر پہنچ گئی ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بی بی نے کم از کم اتنی الفاظ دعا کو بلند کہا تھا کہ میرا دیور عباس سن لے، تاکہ پتہ چلے کہ میں کس کو مانتی ہوں، کس سے مانگتی ہوں۔ ماحول آپ کے سامنے تھا، کیا اس وقت بیت اللہ پر 360 بت سوار تھے یا نہیں؟ جی اس وقت بتوں کا قبضہ تھا یا نہیں؟ ناجائز قبضہ تو ناجائز قابضین وہاں قابض تھے، بت پرستی ہوتی تھی، دنیا بتوں کے سجدے کرتی تھی، بتوں سے دعائیں مانگتی تھی، بتوں کو اپنے لیے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتی تھی، اللہ کو سارے بھول گئے تھے، بت سب کے معبود بن چکے ہوئے تھے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے یہ چاہا
کہ میں ایسے انداز سے دعا مانگوں جس سے رہتی دنیا تک آنے والی دنیا کو یہ معلوم رہے کہ میں کس کو مانتی ہوں اور کس سے مانگتی ہوں اور کس کس کے توسل کی میں قائل ہوں۔ بس ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوندا تو نے آج بھی ہمیں وہی نظریہ دیا ہے جو مادر علی کا اس وقت سے موجود تھا، اور ہم ان لوگوں کے نظریے کے قائل نہیں ہوئے جو توسل کو شرک سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ توسل عین ایمان ہے۔ جو توسل کو شرک سمجھتا ہے ہم اس سے بیزار ہیں، اور ہم اس کو مسلمان بھی مشکل سے کہہ سکتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ تو اس لیے میرے عزیزان گرامی قدر، اس وقت حضرت امیر المومنین کی ولادت ہوئی اور کچھ ایسے انداز سے ہوئی کہ بی بی کی دعا ختم ہو رہی ہے اور دیوار پھٹ رہی ہے۔ اور میرا آپ سے سوال ہے، اگر کوئی خاتون کسی دیوار کے پاس کھڑی ہو، وہ دعا مانگ رہی ہو اور دیوار ہلے اور پھٹے تو کیا ہوگا؟ وہ خاتون کیا کرے گی؟ جی آپ زیادہ بہتر جانتے ہو، میں خاتون کا حوالہ کہہ دوں، آپ میں سے کوئی بڑا مرد جری اور بڑا بہادر بھی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوا ہو اور دیوار ہلنے لگے اور پھٹنے لگے تو یہ مرد بہادر کیا کرے گا؟ دیوار کی طرف جائے گا یا پیچھے کی طرف جائے گا؟ بلکہ میں کہتا ہوں یہ کوئی بہادری ہی کی فقط مثال نہیں، عقل مندی کا تقاضا کیا ہے۔ اگر دیوار ہلنے اور پھٹنے لگے تو آپ کی دانائی اور عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ بچائیں جان اور پیچھے ہٹیں یا نہیں؟ آپ کی دانش کیا فرماتی ہے؟ پہاڑ تو ہوگا ہی نہیں، آگے دیوار ہے، پہاڑ تو وہاں بہت دور ہے۔ تو پھر یعنی دانائی اور عقل مندی بھی یہ چاہتی ہے کہ اگر ایسا ہونے لگے تو آپ اپنی جان کا تحفظ کریں اور زندگی بچائیں۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں، علی کی ماں ہے، جو ہی دیوار ہلنے لگی ہے وہ پیچھے نہیں ہٹی، الٹا آگے بڑھی ہے اور دیوار کے شگاف سے گزر کر بیت اللہ کے اندر چلی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے دیوار کے ہلتے وقت پیچھے ہٹنا اس کے لیے ہے جس کے لیے دیوار کا پھٹنا اچانک ہو، جس کے لیے دیوار کا پھٹنا غیر متوقع ہو، اچانک ہو، جسے علم نہ ہو کہ پھٹے گی وہ تو پیچھے بھاگے گا، لیکن جو آگے بڑھی ہے معلوم ہوتا ہے اس کے لیے دیوار کا پھٹنا اچانک نہ تھا بلکہ کسی نے اسے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ دیوار تجھے ڈرانے کے لیے نہیں پھٹ رہی بلکہ بلانے کے لیے پھٹ رہی ہے، اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو رب کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ اشارہ کر سکتا ہے کہ تو موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دے، اور ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو دوبارہ تیری گود میں لائے گے، وہی فخر موسیٰ کی ماں کو بھی یہ اشارہ کر سکتا ہے کہ یہ دیوار تیرے ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ بلانے کے لیے پھٹ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئیں اور وہاں امیر المومنین مولود کعبہ ہوئے۔ لیکن میں جو موضوع عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ آیا اس وقت جو 30 سال بعد از ولادت حضرت جناب رسالت مآب ہے، صلوات کب شروع ہوئی؟ اس یکم عام الفیل سے شروع ہوئی یا 30 عام الفیل سے شروع ہوئی، یا اللہ کی صلوات ان ہستیوں پر کب سے شروع ہوئی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں۔ ہم کیا مانیں؟ ولادت کے بعد صلوات ہے یا ولادت سے بھی پہلے ہے؟ یہی بات ہے نا،
یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کو تھوڑا سا انسان ٹھنڈے دل سے سوچے تو باتیں بڑی آسانی سے حل ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ تعصب نہ ہو، جانبداری نہ ہو اور کسی کی فکری غلامی نہ ہو۔ میں اگلے دن توجہ دلا چکا ہوا ہوں، اس وقت امت مسلمہ کا کثیر بلکہ اکثر طبقہ اپنی فکر کو تالے لگا چکا ہوا ہے اور دوسروں کی فکروں کی غلامی کی قسم کھا چکا ہوا ہے، اس لیے کسی کی فکر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں مملکت سعودی عرب میں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں ابن تیمیہ اور محمد ابن عبد الوہاب، ان دو شخصیات کی فکر کی غلامی پورے بازار اور پورے حرم اور ہر جگہ نظر آتی ہے۔ بندے دو ہیں بلکہ اصل میں ایک ہے۔ ابن تیمیہ کی فکر اس قدر غالب آ گئی ہے، جو کچھ ابن تیمیہ نے سوچا اور سمجھا ہے وہ دین ہے۔ تمہاری اپنی فکر کو کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں اس لیے عقل دیا تھا کہ تم لے کے کسی اور کی فکر کو اپنے اوپر مسلط کر دو؟ نہیں میرے دوست، کسی کی فکر کی بنیاد پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا آزاد فکر ہو کر، منصف مزاج ہو کر، عدل و قسط کے تحت اگر تو سوچے تو تیرا ذہن تجھے جواب دے گا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کب سے صلوات بھیج رہا ہے ان ہستیوں پر؟ تو اس کا واحد جواب یہ ہے، جب سے اس نے ان ہستیوں کے نور کو خلق فرمایا ہے اس وقت سے وہ صلوات بھیج رہا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے، یعنی اولین مخلوق خدا اور اولین تخلیق الہی نور محمدی ہے، اور نور محمدی بھی وہاں گویا نور 5 تن اور نور 12 و 14 سے عبارت ہے، اور دراصل نور محمدی ہی ایک ایسی حقیقت کی تخلیق ہے کہ جس میں نور علی بھی ہے، نور زہرا بھی ہے، نور حسنین بھی ہے، اور نور 12 ائمہ و 14 معصومین بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انہیں خلق کیا تو پہلے اس کا خلق کرنا ہی نورانی طور پر صلوات ہے، یہ بھی اس کی یصلون کی ترجمانی ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ملائکہ کی صلوات بعد میں شروع ہوئی، یہ ہستیاں پہلے سے لائق صلوات ہو چکی تھیں۔ فرمائیے نور محمدی پہلے ہے یا ملائکہ پہلے ہے؟ جی، نور محمدی کی تخلیق پہلے ہے یا جبریل کی تخلیق پہلے ہے؟ جی، حضرت جبریل جو کہ سید سادات ملائکہ ہیں، ملائکہ کے متعلق ہم سب مانتے ہیں کہ ان کے 4 سردار ہیں اور ان میں سے 4 کا سردار بھی جبریل امین ہے۔ اب جبریل امین جو سارے فرشتوں کا سردار ہے وہ پہلے خلق ہوا ہے یا نور محمدی؟ تو نور محمدی تو ملائکہ سے بھی پہلے ہے۔ پس معلوم ہوا اللہ کی صلوات اس وقت سے جاری ہے جب سے اس نے اس نور کی تخلیق فرمائی ہے، اسی لیے تو کہتا ہے اب تمہارا بھی فریضہ ہے، میں جو ہمیشہ سے صلوات بھیج رہا ہوں تم بھی اس صلوات میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ البتہ تمہارا کام ہوگا صلوات مانگنا، میرا کام ہوگا صلوات بھیجنا۔ ذرا آپ صلوات پڑھیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس لیے کہ بے مفہوم ویسے پڑھ چھوڑنا یہ بھی تو کوئی قابل فخر بات نہیں ہے نا۔ آپ جو کائنات کے مومنین میں سے سب سے افضل مومنین ہیں اور یہ صلوات پڑھتے ہیں، ذرا فرمائیے تو صحیح کہ اللہم، اے اللہ، صلی علی، بھیج صلوات محمد و آلہ۔ تو ہم نے صلوات پڑھتے ہوئے کچھ مانگا ہے یا نہیں؟ جی، کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے۔ کس کے لیے مانگا ہے؟ محمد و آل محمد کے لیے۔ اور کیا مانگا ہے؟ صلوات مانگا ہے۔
مانگی ہے، درود جسے آپ کہتے ہیں، رحمت آپ کہتے ہیں، اس کی تفصیل اپنے مقام پر. لیکن ہمیں جب کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو تم صلوات بھیجو، ہم نے کوئی رحمت بھیجنی تو نہیں نا. ہمیں تو رسول نے یہی سکھایا ہے تم مجھ پہ رحمت بھیجنے والے نہیں ہو. تمہارا کمال یہ ہے اور تمہارا معراج یہ ہے کہ تم میرے لیے اس سے مانگو جو پہلے سے دے رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تو پہلے سے بھیج رہا ہے. ملائکہ کی تخلیق اس نے بعد میں کی ہے. اب ذرا ملائکہ کے بارے میں سوچ لیں، ملائکہ کیا کرتے ہیں جب صلوات بھیجتے ہیں؟ ہم مومن تو کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی صلوات ملائکہ کیا ہے؟ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا آواز بلند صلوات پڑھ لیں. کیا ملائکہ کچھ دیتے ہیں محمد و آل محمد کو، یا وہ بھی مانگتے ہیں؟ چلیے نا میرے ساتھ، میں سوالی انداز اس لیے اپناتا ہوں کہ اس سے آپ کو سمجھنے کی زیادہ صلاحیت ملتی ہے. ورنہ میں بھی اس خطابت کے انداز کو اپنا سکتا ہوں جس میں میں یہاں ہو کے بولوں فقط تم نعرے لگاؤ باقی کچھ بھی نہیں. اور میں اس انداز کا حامی نہیں رہا کہ جس سے سامعین کو کچھ نہ سمجھ آئے اور فقط اتنا پتا چلے کہ بڑی جوش کی خطابت تھی اور کچھ بھی نہیں. نہیں میرے عزیز دوستو، تھوڑا سا سمجھیے کہ ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں یا نہیں؟ اللہ والا دے رہا ہے نا. لیکن ملائکہ کیا کرتے ہیں جس کو صلوات ملائکہ کہا جائے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ ملائکہ اور مومنین اس موضوع میں ایک ہیں کہ مومن بھی صلوات مانگتے ہیں اللہ سے، ملائکہ بھی صلوات مانگتے ہیں اللہ سے. ہم بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ملائکہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں کہ اے اللہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیج. لیکن اللہ کہتا ہے تم مانگو نہ مانگو میں تو بھیجتا آیا ہوں اور بھیجتا رہوں گا، اس لیے کہ میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بتائیے اللہ کا خزانہ محدود ہے یا لا محدود ہے؟ جس کو آپ اپنا رب العالمین مانتے ہیں فرمائیے اس کے خزانے میں محدودیت ہے یا لا محدودیت ہے؟ جی کوئی ایسی شے ہے جو اللہ کے خزانے میں ہو اور محدود ہو؟ اسی لیے امیر المومنین ہمیں جو معرفت توحید دیتے ہیں اس میں فرماتے ہیں لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. اور دوسرے فرمان میں فرماتے ہیں لا حد لہ ولا ند لہ، نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کا کوئی شریک. یعنی کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہو سکتی جس کا خزانہ لا محدود ہو، جس کا علم لا محدود ہو، جس کی قدرت لا محدود ہو، جس کا خزانہ رحمت لا محدود ہو. نہیں، وہی ایک وحدہ لا شریک ہے جو خود بھی لا محدود ہے، اس کی ذات بھی لا محدود ہے، اس کے کمالات بھی لا محدود ہیں، اس کے خزانے بھی لا محدود ہیں، اس کا علم بھی لا محدود ہے، اس کی قدرت بھی لا محدود ہے. وہ دے رہا ہے، یہ ہستیاں لے رہی ہیں. نہ اس کا خزانہ ختم ہوتا ہے نہ ان کا ظرف پر ہوتا ہے. آخر جب لے رہے ہیں تو ہے نا کوئی چیز جہاں وہ ڈال رہے ہیں اس چیز کو. تو ایک ظرف محمد و آل محمد ہے، ایک عطا رب محمد و آل محمد ہے. رب محمد و آل محمد کو دیتے ہوئے کوئی کمی نہیں، ان کو لیتے ہوئے کوئی محدودیت نہیں. وہ کب سے دے رہا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ صلوات فقط ایک لفظ ہے یا کچھ کمالات ہیں؟ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ فقط ایک لفظ ہے یا اس کا کوئی مفہوم بھی ہے؟ اور اگر مفہوم ہے تو کوئی ایسی نورانی حقیقت ہے نا کہ جس کی مثل اور کوئی چیز
کیا آپ آل محمد کے لیے سونا مانگتے ہیں کہ محمد و آل محمد کو اللہ بہت سارا سونا عطا فرما؟ یعنی کوئی ایسے کمالات ہیں جن کمالات کا حقدار اور جن کمالات کے حاصل کرنے کی حیثیت فقط محمد و آل محمد کے ساتھ مختص ہے، اور کسی کو وہ چیز اس طرح نہیں مل سکتی جس طرح کہ انہیں مل سکتی ہے۔ فرمائیے علی اپنے علم کے باوجود مزید بھی علم کے لائق ہیں یا نہیں؟ تھوڑا سا اور آپ کو پریشان کر رہا ہوں۔ قُل رب زدنی علما، قرآن کہتا ہے رسول اکرم کو، اے میرے حبیب مجھ سے یہ مانگا کر۔ کیا مانگا کر؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ کیا خیال ہے رسول اکرم کی یہ دعا جاری ہے یا ختم ہو گئی؟ کیونکہ رسول اس دنیا سے چلے گئے تو بس ختم ہو گیا سلسلہ۔ وہ اور ہیں جو بعد از وفات حیات نبوی کے قائل نہیں ہیں۔ بہت بڑا جھگڑا ہے آج آپ کے سامنے ہے۔ دو طبقے ہیں، ایک کہتا ہے یا رسول اللہ جائز ہے، دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ حرام ہے نا آپ کے سامنے۔ کچھ مسجدوں میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ندائیں بلند ہوتی ہیں اور کچھ میں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کو اس امر کی طرف شاید توجہ نہ ہو۔ یہ جو آپ کا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری، یہ فقط آپ کے بر صغیر میں کیوں ہے؟ عرب میں ہے، ایران میں ہے، عراق میں ہے، وہاں کے مومنین میں ہے۔ پتہ نہیں آپ ناراض ہو جائیں گے۔ زیارات کرنے جاتے ہو، کربلا معلیٰ جاتے ہو، نجف اشرف جاتے ہو، قازمین شریفین، سامرہ، مشہد جاتے ہو یا نہیں؟ کیا وہاں کے عوام بھی اس قسم کا نعرہ لگاتے ہیں جس قسم کا آپ نے لگایا ہے؟ اس ترتیب کے ساتھ، پہلے اللہ اکبر، پھر لگائیے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ آپ کو پوری امت مسلمہ کے تمام ممالک میں تکبیر بھی مل جائے گی اور صلوات بھی مل جائے گی۔ یہ درمیان والے دو نعرے فقط آپ کے ہیں۔ کون کون سا؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور نعرہ حیدری یا علی۔ کبھی اس پہ کسی نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے ہاں فقط کیسے یہ چیز آ گئی ہے؟ آغاز کیسے ہوا ہے؟ شروع کیسی ہوئی ہے یہ بات؟ تو جو کچھ مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی بر صغیر میں دو مکتبوں کی آپس میں اس معاملے میں جنگ ہوئی ہے اور اختلاف شروع ہوا ہے۔ ایک نے کہا ہے یا رسول اللہ اس لیے جائز ہے کہ رسول اکرم بعد از وفات بھی زندہ ہیں، اس لیے یا رسول اللہ کے ساتھ خطاب کرنا صحیح ہے۔ دوسرے نے کہا ہے کہ نہیں، رسول اکرم بعد از وفات زندہ نہیں ہیں، حیات الرسول بعد الممات اس کے وہ قائل نہیں ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یا کے ساتھ خطاب کرنا جائز نہیں ہے۔ ان دونوں کی آپس میں اتنی کشیدگی ہوئی ہے کہ پھر ایک طبقے نے دوسرے کے نظریے کو رد کرنے کے لیے یہ نعرہ ایجاد کیا ہے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تاکہ اس امر کا اظہار ہو کہ ہم رسول کے مردہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم رسول اکرم کے زندہ ہونے کے قائل ہیں، اور ہم حیات الرسول کے قائل ہیں۔ ہم یا کے ساتھ خطاب کرنے کو جائز اور اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے اس طبقے نے یا رسول اللہ کے نعرے کو اور الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ کو انہوں نے زیادہ عام کیا ہے، دوسرے اس پہ سختی کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس طرح یہ نعرہ ان دونوں کے مکتب کے نظریات کا ترجمان بن گیا ہے
ایک نے حیات کے نعرے کے لیے، دوسرے نے انکار کے لیے اس کا اظہار کیا ہے، لیکن جب انہوں نے یہ یا رسول اللہ تک بات محدود کی ہے تو جو علی والے تھے انہوں نے کہا بات فقط رسول تک تو نہیں، جو کمال رسول کا ہے، جو مقام اللہ نے سید الانبیاء کو عطا فرمایا ہے، اس میں نفس رسول بھی تو ساتھ شامل ہے، اس میں آل رسول بھی تو ساتھ شامل ہے۔ تو جس طرح رسول بعد شہادت زندہ ہیں، ایسے ہی آل رسول بھی زندہ ہیں۔ پس بات فقط یا رسول اللہ تک نہیں ٹھہرنی چاہیے، یا علی بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے، اور اس طرح بات مکمل ہونی چاہیے کہ تکبیر کو تو سارے مانتے ہو، اللہ اکبر کو تو سارے مانتے ہو، اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہاں یا اللہ نہیں ہے، وہاں اللہ اکبر ہے۔ بات سمجھ آئیے میری؟ وہاں بھی ویسے ترتیب کے مطابق تو ایسا نعرہ ہونا چاہیے نہ تھا کہ پہلے یا اللہ، پھر یا رسول اللہ، پھر یا علی، لیکن چونکہ اللہ کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہ تھا، سب مکاتب کے درمیان اللہ کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہ تھا کہ وہ یہاں وہاں یا اللہ کا نعرہ لگایا جاتا، وہ تو وہی رہا جو اللہ اکبر کا نعرہ مسلمانوں کا پرانا آ رہا تھا، وہ تو اللہ اکبر اپنے مقام پر رہا۔ لیکن جب اختلاف کی بنیاد پر بات آگے چلی تو پھر مجھے یہ کہنے دو، اے امت مسلمہ، اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے اور تم اپنے نظریے کے اظہار کے لیے کوئی نیا نعرہ بنانا جائز سمجھتے ہو تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کے اظہار کو توجہ رہے، اگر ہم کلمہ طیبہ کا حصہ بنائیں، اس لیے کہ جب سے تم نے ولایت و خلافت علی کا انکار کیا ہے اس وقت سے ہم پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ ہم اظہار کریں کہ بات محمد رسول اللہ تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کے ساتھ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل کا اظہار نہ کیا جائے۔ معلوم ہوا ضرورت ایجاد کی ماں ہے آپ کا یا رسول اللہ، اگر جائز ہے تو ہمارا علی ولی اللہ بھی جائز ہے۔ اور آپ محسوس کریں گے اس بات کو کہ یہ جو ہمارے اصول دین ہیں 5، ان میں عدل اور امامت ان کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے۔ ایسا کیوں؟ ویسے اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ دانا ہیں، عدل الہی توحید الہی ہی کا حصہ ہے یا نہیں؟ جب آپ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے تو اسی میں یہ بات آ جاتی ہے نہیں کہ اللہ عادل ہے، یا توحید سے عدالت علیحدہ ہے؟ اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اس کا اظہار آپ نہیں کرتے، آپ اپنے اصول دین میں عدل کا اظہار کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دور ائمہ خدا علیہ السلام میں امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد اس امر کی قائل ہو گئی کہ اللہ کے لیے عدالت ضروری نہیں ہے، اللہ کے لیے کسی کو ظلم کرنا بھی جائز ہے، حتیٰ کہ اس حد تک وہ چلے گئے کہ اگر اللہ چاہے یزید کو جنت بھیج دے اور حسین کو معاذ اللہ، تو وہ اس امر کے بھی جواز کے قائل ہو گئے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ اللہ اس اپنے اصولوں کا پابند ہے، وہ ایسا شہنشاہ ہے، وہ ایسا شہنشاہ ہے کہ یفعل ما یشاء ولا یسأل، جو چاہے کرتا ہے، اس کے کرنے کے کوئی اصول نہیں ہے، لہذا اگر وہ کسی کو جو جنت کا مستحق ہے جہنم بھیج دے، جو جہنم کا مستحق ہے جنت بھیج دے، حتیٰ کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کو بھی، یہ ان کی اپنی تعبیرات میں یہ بات آئی، اشاعرہ اور معتزلہ کے اختلافات میں یہی بات شامل ہوئی، اور جب ایسا ہوا تو اس وقت آل محمد نے یہ لازم سمجھا کہ دنیا کو سمجھائیں ایسا نہیں ہے، اللہ عادل ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اور انہوں نے توحید کے اس پورشن کو، توحید کے اس حصے کو علل اعلان واضح کرنا ضروری سمجھا تاکہ پتہ چلے کہ عدل کے بغیر توحید کو ماننا ناقص ہے، عدل کے ساتھ توحید کو ماننا کامل ہے۔
تو اسی طرح جب انہوں نے امامت کا انکار کیا اور رسالت بغیر امامت کے انہوں نے کافی سمجھی، تو پھر علماء حق نے اور ائمہ خدا نے اس امر پر زور دیا کہ وہ رسالت بھی کافی نہیں جو بغیر امامت کے ہو۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اگر تو نے ولایت و امامت علی کا اعلان نہ کیا تو تو نے اپنی رسالت کی بھی تبلیغ نہیں فرمائی۔ کیوں؟ یہ بات عقلی طور پر بھی سمجھ آتی ہے۔ کیا خیال ہے رسول اکرم کو یہ معلوم تھا یا نہیں کہ میرے بعد میرے دین کے خلاف کیا کیا منصوبہ بندیاں ہوں گی اور کیا کیا سازشیں ہوں گی؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ نے رسول کو یہ بتا دیا تھا یا نہیں؟ رسول کے علم میں ہونا بھی چاہیے یا نہیں؟ رسول اکرم جو قیامت تک ضامن ہدایت بن کے آئے ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں کہ قیامت تک ہونے والی سازشوں کا مقابلہ کرنے اور دین کو بچانے کے لیے کوئی انتظام کریں۔ نہ فقط رسول کا فریضہ ہے بلکہ اس اللہ کا بھی فریضہ ہے کہ جس نے رسول کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ وہ کوئی ایسا انتظام کرے کہ جس انتظام کے نتیجے میں شیطان کی سازشیں ناکام رہیں اور دین اپنے مقام پر محفوظ رہے۔ اس حفاظت دین کا نام ہے منصب امامت۔ حفظ دین کے لیے اللہ نے ولایت و امامت کو ایجاد کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ سب حضرات کو اس پہلو کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم ائمہ کو دنیاوی معاملات کے لیے مانتے ہیں یا ہدایت کے لیے مانتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے رزق، دوسرے کا نام ہے ہدایت۔ رزق بھی اللہ کا ہی نعمت ہے یا نہیں؟ اور ہدایت، ان دو میں سے افضل نعمت کون سی ہے؟ پھر سوچ لو۔ اگرچہ کہ ہماری 24 گھنٹے کی مصروفیات میں سے رزق میں کتنے گھنٹے صرف ہوتے ہیں اور ہدایت میں ہم کتنے گھنٹے صرف کرتے ہیں؟ کسب ہدایت اور کسب رزق، ان دونوں میں سے ہم زیادہ ٹائم کس کو دیتے ہیں؟ سچی بات، ہدایت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مجلس میں آتے ہو، باقی بازار بھی سارا ہدایت کے لیے ہے، یہ دفتر سارے ہدایت کے لیے ہے، یہ آپ کی جابیں ساری وہاں جا کر آپ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ہدایت حاصل ہو رہی ہوتی ہے یا کچھ اور حاصل ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ جتنے جیبیں بھرتے ہیں یہ سب ہدایت کی سے جیب بھر جاتی ہے جو روزانہ آپ کو مل جاتا ہے؟ تو واضح سی بات ہے کہ کسب رزق اور کسب معاش یہ ہمارا زندگی کا زیادہ ٹائم لیتا ہے اور ہدایت کے لیے ہم بہت کم ٹائم لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ ہی اپنے عقیدے کے مطابق مجھے فرمائیں، ہدایت افضل ہے یا رزق؟ جی ہدایت۔ جس کی ذمہ داری ہدایت دینا ہو وہ افضل ہوگا یا جس کی ذمہ داری رزق پہنچانا ہو؟ بہت بڑا مشکل مرحلہ آپ کے لیے ہے آپ کی موجودہ طرز کی مجالس کی وجہ سے۔ آپ کا والد آپ کا محسن ہے، کیوں؟ آپ اپنے والد کی اتنی عزت و احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ تک رزق پہنچانے، آپ کی تربیت کرنے اور آپ کو پروان چڑھانے کا اللہ کی طرف سے وسیلہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک تو انسان کے وجود میں اللہ نے والدین کو وسیلہ بنایا ہے اور دوسرا انسان کی پرورش و تربیت و ترقی کے لیے بھی اللہ نے والدین کو وسیلہ بنایا ہے۔ لیکن اگر آپ انصاف سے بتائیں والدین کا مقام زیادہ ہے یا استاد کا؟ سخت ہے آپ کے لیے شاید یہ سوال۔ جس آدمی نے آپ کو قرآن پڑھایا ہے وہ زیادہ بڑا محسن ہے یا جس نے آپ کو روٹی کھلائی ہے وہ زیادہ محسن ہے؟ جی نہیں، کچھ لوگ مان رہے ہیں، ابھی کچھ سوچ رہے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ اسی طرح ذرا اگلے جملے کو سوچئے، جس نے آپ کو جاب دلوانے میں مدد کی ہے وہ آپ کا بڑا محسن ہے یا جس نے آپ کو نماز سکھائی ہے؟ جی سچے دل سے کہہ رہے ہو؟
اچھا اگر کہہ رہے ہو تو ایک صلوات سے تائید فرمائے. فرمائیے جن لوگوں نے یہ امام بارگاہیں بنائی ہیں ان کا بڑا احسان ہے، یا جنہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے دفتر اور 50 100 منزلہ بینک بنائے ہیں، آیا وہ بڑے قوم کے محسن ہیں یا جنہوں نے امام بارگاہ بنائے؟ ہاں بالکل سچی بات ہے. یا میں کہہ رہا ہوں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ امام بارگاہ والے. ہو سکتا ہے کہ امام بارگاہ پر 1 لاکھ روپیہ لگے اور تیار ہو جائے، اور اس بلڈنگ پر 1 ارب لگے اور مشکل سے تیار ہو. یہ 1 لاکھ والی امام بارگاہ بنانے والا یہ بڑا محسن ہے یا وہ 1 ارب کی بلڈنگ سجانے والا؟ فرض کیجئے کہ آپ کے والد نے 2 کام کیے ہوں، ادھر ایک بہت بڑا بینک کا بہت بڑی بلڈنگ بنائی ہو اور ادھر 1 لاکھ 2 لاکھ کی مسجد سجائی ہو اور امام بارگاہ بنایا ہو. آپ اپنے والد کے کس کام کو زیادہ افضل قرار دیں گے؟ جی سچی بات ہے یا ڈھیلی بات ہے؟ کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ سید الانبیاء حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کچی سی مسجد بنائی تھی، مسجد نبوی. 2 یتیموں کی زمین کو خریدا تھا اور پھر اس پر ایک ابتدا میں 4 دیواری ڈلوائی تھی جس کی ابتدا میں چھت بھی نہ تھی، اور اس کے فرش کے اوپر کھجور کے پتوں کو پھیلا دیا گیا تھا، اور وہی زمین مسجد نبوی کا فرش تھا، وہ بھی مسجد تھی. اور آج جو مسجد نبوی ہے اس پر جو میٹیریل صرف ہوا ہے یقیناً وہ دنیا کی قیمتی ترین بلڈنگ بن گئی ہے، اور کائنات کا اتنا سرمایہ اس پہ خرچ ہوا ہے کہ شاید کسی اور مقام پر اتنا خرچ نہ ہوا ہو. میں پوچھتا ہوں اس کچی مسجد میں 2 رکعت ثواب زیادہ تھا یا آج کی اس مجلل بلڈنگ میں؟ جی فرمائیے. ہماری مسجدوں سے یا آپ کے دیہات کی ایک مٹی کی بنی ہوئی کچی سی مسجد ہو اس میں 2 رکعت ثواب زیادہ ہے یا شاہ فیصل مسجد میں؟ سوچو. اور کچھ نہ کہو تو برابر تو کہو گے نا، ورنہ اصل تو وہ افضل ہے، لیکن اگر افضل نہ کہو تو برابر تو کہو گے نا. معلوم ہوا زیادہ دولت کی نمائش کرتے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ جانے وہاں نماز صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی دولت سے کچھ بنا لیا جائے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ حضرت فیصل صاحب نے جو پیسہ خرچ کرایا ہے اسلام آباد کی مسجد پر وہ ان کے اختیار شرعی میں تھا یا ان کا شرعی اختیار نہیں تھا. یہ باتیں بڑی طویل ہیں اور بڑی عمیق ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو برسر اقتدار آ گیا جو کرتا جائے اس کو اس کا اختیار حاصل ہے. نہیں، کلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سے ہر بات پوچھی جائے گی. کہ آپ نے نہیں سنا کہ امیر المومنین بیٹھے تھے بیت المال میں اور چراغ جلا کر بیت المال کا حساب کر رہے تھے؟ ایک شخص آیا اور اس نے چاہا کہ امام سے اپنی نجی گفتگو کرے تو امام نے اس چراغ کو بجھا دیا اور دوسرا نجی چراغ جلا لیا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ نے وہ چراغ بجھا کیوں دیا اور یہ چراغ کیوں جلا دیا؟ کہا وہ بیت المال کا مال تھا، جب تک بیت المال کا حساب ہو رہا تھا وہ چراغ جل رہا تھا. جب تو نے اپنی ذاتی گفتگو کے لیے مجھ سے ٹائم مانگا ہے اب اس چراغ کی لو میں نہیں، روشنی میں نہیں بیٹھیں گے. اب میں نجی چراغ جلاؤں گا، تیرے ساتھ بات کروں گا. تم تو اس علی کو ماننے والے ہو کیا ہر بادشاہ کو حق حاصل ہے جو چاہے کرتا رہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ امیر المومنین نے کہا تھا مجھے وہ سیرت منظور نہیں ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں ہو. اور اپنے پہلے سیاسی بیان میں کہا تھا جب آپ کی بیعت ہوئی تھی کہ میں اس تمام مال کو واپس کروں گا کہ جو بیت المال سے بذریعہ حیف و میل لیا گیا ہوگا، اگر کسی نے اسے اپنی بیوی کے مہر میں دے دیا ہوگا تو بھی واپس لے لوں گا، اگر کنیز کی قیمت میں دے دیا ہوگا تو بھی واپس لے لوں گا. محمد صلوات
تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رزق میں وسیلہ بننا یہ افضل عمل ہے یا ہدایت میں وسیلہ بننا؟ پھر سوچ لو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لینا، کیونکہ آج یہ بحث ہے کہ محمد و آل محمد ہدایت میں وسیلہ ہوں تو افضل ہیں یا رزق میں وسیلہ ہوں تو افضل ہے۔ اللہ نے ان کی ذمہ داری رزق کے حوالے سے زیادہ لگا رکھی ہے یا ہدایت کے حوالے سے زیادہ لگا رکھی ہے؟ حضرت امام حسین میدان کربلا گئے اور اپنی سب سے بڑی قربانی کو ساتھ لے کر گئے۔ بتائیے ہماری امت محمدی کے رزق کا انتظام کرنے کے لیے گئے تھے یا ہماری ہدایت کا انتظام کرنے کے لیے گئے تھے؟ کس قدر عجیب ہے یہ فکر کہ جس کو بڑھایا جا رہا ہے اور لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز، دین بچایا ہے محمد عربی کے لاڈلے نے یا ہمارے رزق کے مسائل کو بچایا ہے؟ میں حیران ہوں، سید الانبیاء سب سے بڑے مخلص ہیں اپنی امت کے لیے یا نہیں؟ جی، ہمارے والدین زیادہ مخلص ہیں یا رسول عربی؟ جی، کائنات میں کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو امت محمدی کے لیے اتنا مخلص ہو جتنا ہمدرد اور مخلص زہرا کا باپ ہے؟ فرمائیے، اب کس کو سب سے زیادہ مخلص اپنا پاتے ہیں؟ ہمارے باپ ہمارے لیے زیادہ مخلص ہیں، ہماری ماں ہمارے لیے زیادہ مخلص ہے۔ بے شک ماں کی مامتا ضرب المثل ہے، لیکن اس کے باوجود میرا ایمان تو یہی ہے، ماں بھی اپنی اولاد کے لیے اتنی مخلص و ہمدرد نہیں ہوتی جتنا سید الانبیاء ہمارے لیے مخلص اور ہمدرد ہے۔ کائنات میں جتنی ہمدردی کو اللہ نے تقسیم کیا ہے اور jitna خلوص اللہ نے تقسیم کیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے خلوص کو نکال کر اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں وہ خلوص و درد و ہمدردی رکھ دی جائے جو اللہ نے رسول اکرم کے قلب مقدس میں اس امت کی نجات کے لیے رکھا ہے، تو کون سا پلڑا جھکے گا؟ رسول اکرم کا پلڑا جھکے گا، ان کی ہمدردی کا، یا کائنات کی ہمدردی کا؟ اور اگر رسول کا پلڑا جھکے گا تو جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے ہمارے مربوں، جائیدادوں اور رزق کے لیے زیادہ درد کر کے انتظام کیا ہے یا ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے زیادہ انتظام کیا ہے؟ کیا فرمایا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اگلا جملہ بڑا اہم ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں قرآن و اہل بیت کو تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کا؟ لن تضلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد گمراہی سے بچ جاؤ گے اور کوئی گمراہ کن طاقت تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ پس معلوم ہوا ہدایت اور گمراہی سے نجات پانا یہ سید الانبیاء کی نگاہ میں سب سے اہمیت رکھتا ہے۔ رزق اور روزی کا حوالہ کچھ اور ہے، ہدایت اور گمراہی سے بچنے کا حوالہ کچھ اور ہے۔ اور جب چلے ہیں امام حسین اور اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں تو مولا کا ہدف کیا تھا؟ مولا کا مقصد کیا تھا؟ میں تمہارے یزید تمہارا رزق چھیننا چاہتا ہے، یزید تمہاری روزی کے اوپر لات مارنا چاہتا ہے، یزید تمہارے مربے اور جائیدادیں لوٹنا چاہتا ہے، میں اس سے واپس لینے کے لیے جا رہا ہوں، یا یزید نانے کے دین کو پامال کرنا چاہتا ہے اور تمہاری ہدایت کے سامنے دیوار بنانا چاہتا ہے، اور میں اپنا سب کچھ قربان کر کے تمہیں گمراہی سے بچانے جا رہا ہوں اور تمہاری ہدایت کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ پس میرے محترم دوستو، معلوم ہوتا ہے حضرت کا یہ جملہ معمولی نہیں ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ بگڑ گئی ہے امت محمدی اور بگاڑ پیدا کر دیا ہے امت محمدی کے اندر ان لوگوں نے کہ جو اس وقت برسر اقتدار آئے ہوئے ہیں، اور میرے اوپر اب یہ فرض ہو گیا ہے کہ علی اکبر کو بھی لے جاؤں،
عباس کو بھی لے جاؤں، اون و محمد کو بھی لے جاؤں، قاسم یتیم کو بھی لے جاؤں، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے سے پھول علی اصغر کو بھی لے جاؤں، اور اس کی والدہ جو چند دن ہوئے اس مراحل سے گزری ہے اس کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتے ہیں میرا مقصد یزیدیت کو شکست دینا اور نانے کے دین کو بچانا اور امت محمدی کا اصلاح کرنا اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جوانوں کا لہو پیش نہ کیا جائے اور پھر بیویاں بھی اپنی قربانی دینے کے لیے نہ آئیں۔ میں حیران ہوتا ہوں میرے عزیز دوستو، میرا تو ایمان یہی کہتا ہے اگر بیویوں کی قربانی کے بغیر فقط شہادت سے دین بچ سکتا ہوتا تو امام فقط شہادت کا انتظام کرتے اور اسی پہ اکتفا کر لیتے، لیکن میں حیران ہوں جانتے بوجھتے ہوئے ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ امام حسین کو معلوم نہ تھا کہ شام غریبہ میں کیا ہوگا۔ ہمارا تو ایمان ہے جانتے تھے کہ شام غریبہ میں کیا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جانتے ہوئے لے چلے ہیں ان پردہ بیویوں کو۔ خدا جانے اس وقت قلب حسین کا کیا حال ہوگا جب زینب کبریٰ اپنے گھر سے نکل کر پردہ پہن کر اس محمل کی طرف جا رہی ہوگی جس محمل پہ انہوں نے سوار ہونا تھا۔ مراد مدینہ منورہ کے سفر کا آغاز ہے، تو اور میں نہ جانے تو نہ جانے، ذرا اس علم امام سے پوچھنا جو جانتا ہے کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری ہمشیر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گویا دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے آ زہرا جائی چلے ادھر جدھر دین کی بقا کے لیے تجھے وہ صدمے برداشت کرنا پڑے گے کہ کائنات ساری زندگی اس پہ روئے گی اور پھر بھی ان کے آنسو تیرے صدموں کا علاج نہ بن سکیں گے۔ آ ذرا غور تو کر کتنا درد ہے زہرا کے لال کے بطن مقدس میں کہ جب کھڑے ہیں میدان کربلا میں نظر یمینا و نظر شمالا، دائیں دیکھتے ہیں تو لاشیں نظر آتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو خون میں ڈوبے ہوئے جنازے نظر آتے ہیں، کہیں علی اکبر پڑا ہے تو کہیں قاسم، کہیں عباس پڑے ہیں تو کہیں اون و محمد، کہیں حبیب پڑے ہیں تو کہیں مسلم، اور مولا دیکھ کے کہتے ہیں یا فرسان الحجہ و یا ابدال صفا، او میرے جوان مرد جنگجو ساتھیوں، او میرے باصفا اور مخلص مجاہدوں، مالی انادیکم ولا تجیبون، کیا ہو گیا؟ میں بلاتا ہوں مجھے لبیک کیوں نہیں کہتے ہو؟ میں بلاتا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اتنی میٹھی نیند سو گئے ہو کہ میں حسین تمہیں بلاتا تھا تو بھاگ بھاگ کے ایک کی بجائے کئی آیا کرتے تھے، لیکن آج بلاتا ہوں این علی، این القاسم، این مسلم، این زہیر، کہاں ہو؟ لیکن پھر فرماتے ہیں یہ کیسے تجھے جواب دیں، یہ ادھر چلے گئے جہاں پھر واپسی کا نام نہیں ہوتا۔ اور پھر سوال ہے کہ مولا جب جانتے ہو تو کیوں بلاتے ہو؟ امام نے اس کا بھی اپنے جملے میں جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ امام اسی وقت فرماتے ہیں قوموا ایھا الکرام، اے عزت والے ساتھیو ایک مرتبہ اٹھو۔ کس مقصد کے لیے اٹھو؟ وادفعوا عن حرم رسول اللہ عن الطغاة اللئام، اب میں آخری سجدے کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ ان خیموں کے اندر رسول زادیاں بیٹھی ہیں، ان خیموں کے اندر زہرا جائیاں موجود ہیں، اب میں نے سجدہ دینا ہے۔ ان سرکشوں کمینوں نے ان خیموں پہ حملہ کرنا ہے، اٹھو میرے رسول کے حرم کی حفاظت کرو۔ معلوم ہوتا ہے ایک بہت بڑا درد ہے، ایک بہت بڑا درد ہے قلب حسینی کو مجروح کر رہا ہے کہ جو وقت شہادت قریب آ رہا ہے تو ان بیویوں کی چادروں کے لٹنے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ اس لیے کہتے تھے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو
حرم رسول کے پردوں کی ضمانت ہے، لیکن درد ہے تو اسی بات کا، لوگ محمد الرسول اللہ کے کلمے پڑھنے والے اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کی اذانیں دینے والے ہزاروں کی تعداد میں اس میدان میں موجود تھے، لیکن کسی کلمہ گو نے یہ نہ کہا حسین آرام سے سجدہ دو، تیری بہنوں کو کچھ نہ کہا جائے گا، آرام سے شہادت پاؤ، تیری پردہ داروں کو کچھ نہ کہا جائے گا۔ اور کسی نے زبانی طور پر بھی یہ کہنا گوارا نہ کیا، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت ہونا چاہیے جب شمر کے خنجر کی ضربتیں چل رہی تھیں، ہر ضربت قلب حسینی کو مجروح سے مجروح تر کر رہی تھی، اس لیے کہ ہر ضربت کا چلنا دختر زہرا کی چادر کے اجڑنے کا سامان بن رہا تھا۔ جب تک زندہ تھے کسی کو خیمے کے قریب نہ آنے دیا، جب تک موجود تھے کسی ظالم کو آگے نہ بڑھنے دیا، لیکن جب اس دنیا سے آپ کی شہادت ہو گئی، سرنوں کے سنا پہ سوار ہو گیا، بیویاں چھپ کے خیموں میں بیٹھ گئی، اب جو ہمارا کوئی وارث نہیں رہا، اب اللہ جانے کیا ہونے کو ہے عزادارو۔ اسی لیے آپ کے شاعر نے کہا آ گیا وہ وقت جب آواز آئی لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ آ گیا وہ مرحلہ جب داخل ہوئے خبیث اور ڈالا ہے ظالموں نے بنت زہرا کی چادر میں ہاتھ۔ روایتیں کہتی ہے بی بی چادر کو اپنی طرف کھینچتی تھی اور وہ درندہ بی بی کی چادر کو اپنی طرف کھینچتا تھا، اور بی بی کہتی تھی میں تو رسول کی بیٹی ہوں، میری چادر پہ ظلم نہ کرو۔ لیکن وہ بدبخت ازلی چادر چھینتا بھی تھا اور روتا بھی تھا، اور بی بی کو پوچھنا پڑا اگر لوٹتے ہو تو روتے کیوں، اگر روتے ہو تو لوٹتے کیوں؟ تو ملعون کہتا تھا روتا اس لیے ہوں تمہاری بے بسی رلا رہی ہے، روتا اس لیے ہوں کتنی بے بس ہو گئی ہو تم، نبی زادیاں ہو کہ تمہیں لوٹنے سے بچانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، اور پھر لوٹتے کیوں ہو؟ تو جواب میں کہتا تھا اس لیے میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ بے بسی کی انتہا ہے، بے بسی کی انتہا ہے۔ لیکن میرا سوال ہے اے ابن رسول اللہ، ان سب باتوں سے آگاہ ہونے کے باوجود تم اپنی بہنوں کو لائے کیوں تھے، تم اپنی بیٹیوں کو لائے کیوں تھے؟ تو جواب آئے گا تمہاری ہدایت کو زندہ رکھنا، تمہیں گمراہی سے بچانا، تمہیں یزیدیت کے چنگل سے آزاد کرنا، اور تمہیں دین حق کے مستقیم رستے کے اوپر گامزن رکھنا، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے بنت زہرا کی چادر بھی قربان ہو سکتی ہے، اس کے لیے دختر زہرا پہ یہ ظلم بھی برداشت ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو آؤ آپ ذرا تھوڑا سا وہ جملہ ذہن میں بٹھا لو جو بنت زہرا نے یزید جیسے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہے، کتنا ظالمانہ ماحول تھا، اور کس طرح بنت زہرا کہہ رہی تھی یا یزید کد کیدک وسع سعیک وناصر جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، جتنا ظلم ڈھا سکتا ہے ڈھالے، جتنے ستم کر سکتا ہے کر لے، جو جد و جہد تیرے بس میں ہے کر لے، لیکن میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں واللہ اللہ کی قسم تو دو منحوس مشن سامنے رکھتا ہے، لیکن قسم میرے اللہ کی تو ان دونوں میں ناکام رہے گا۔ کون کون سے دو مشن؟ ایک یہ چاہتا ہے
کہ ہم آل محمد کا ذکر ختم کر دیں، اور دوسرا یہ چاہتا ہے کہ میرے نانے کے دین وحی کو موت کی آغوش میں سلا دے۔ لیکن میں بھی اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ ہمارا ذکر مٹا سکو گے، نہ میرے نانے کے دین کو موت کی آغوش میں سلا سکو گے۔ اے مجالس اربعین کے سامعین و عزاداران، بس میں ایک گواہی آپ سے لے کر آپ کی زحمت کو رفع کروں۔ کیا گواہی دیتے ہو اس بندھی ہوئی رسیوں میں جکڑی ہوئی اس قیدی زہرا جائی کی وہ قسم جو اس بی بی نے اس دربار ظالمانہ میں کھڑے ہو کے کہی تھی، وہ قسم پوری ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ آیا دین محمدی آپ تک امانت سے پہنچ گیا یا نہ پہنچ گیا؟ اور ذکر آل محمد کو زندگی جاوید مل گئی یا نہ مل گئی؟ بس معلوم ہوا لٹ سکتی ہے خاندان آل محمد کی بیٹیاں، لیکن دین زندہ ہے اور زندہ رہے گا، حق پائندہ ہے اور پائندہ رہے گا، حسینیت زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گی، یزیدیت مردہ باد ہے اور مردہ باد رہے گی، حسینیت کے مقدر میں فتح ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، یزیدیت کے مقدر میں شکست ہے، اسے کوئی فاتح نہیں کر سکتا۔ خداوند تعالیٰ نے ہمیں اس دامن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب العزت ہمیں زندگی صراط مستقیم پر نصیب فرمائے، ہدایت پہ جینا اور مرنا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلب۔